امیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویوز کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیاں اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ ایک لڑکی کانتی کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کانتی 20 سالہ ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی ہے، کسی قدر شرمیلی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پر کام 2.5 سال سے جاری رکھا ہوا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے۔ اس کی تقریباً 350 ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8 جماعتوں تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا تھا، اس لیے اسے اس بات کا شدید احساس تھا۔ اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا تو وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرے اصرار اور منت سماعت کرنے پہ وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کر اب تک کے تجربات بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ بولی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لہٰذا میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی قلت رہی۔ اس وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور غم زدہ رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کانوینٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہمارے یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتا، باقی جو کچھ بچتا اس سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھانے بغیر ہی سونا پڑتا۔ اس سے میری والدہ بہت دکھ زدہ ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے تو ہم پر آدھی سے زیادہ نیند غالب ہو چکی ہوتی تھی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلو کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا ایسا میرے والد کے پاس پیسے کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراق ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک، پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا۔
چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی مجھے کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹس پر آنے والے اخراجات بچا کر میرے لیے فراق لے آتا۔ مجھے اس وقت اس کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر ہمارے لیے فاقہ بھی کرتی ہیں کہ ان کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگیں کیونکہ سارے گھر کا کام ان کو تنہا کرنا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی تھکے ہارے ہوئے ہوتے۔ ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی صرف بڑے بیٹے کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غموں اندوں کے اتنے دوڑے پڑے کہ کچھ کھاتی پیتی ہی نہ تھی اور کئی راتیں جا کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کے باوجود اس کے علاج معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری آفت تب گزری جب بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے تھے اور بابو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف جھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آ جاتی تھی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ واپسی پر سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹیں لگیں اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچانے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بہت زیادہ روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت غم زدہ رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ سے ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار
کوئی سرسری سی بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی کہ ہم کانوینٹ میں ہی اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ پھر کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پہ وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا اور خاندان کے ہر معاملے میں اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کے بڑے نخرے اٹھاتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے مل جل کر رہنے لگے اور ہم بچوں کی پرواہ نہ کرتے۔ آگے پھر کانتی پریشان ہو کر بولی، ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا آنٹی کو ہمارے گھر میں ڈال لیا تھا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں کے لیے ہم دو بہنوں کو رکھا ہوا تھا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا تو ملتا تھا، البتہ کبھی کبھار بغیر کھائے سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی کتیا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پر ہوتا، ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے، ان کی خاطر تواضع